آج کی اس ویڈیو میں کوئی ریسیپی نہیں، کوئی لیکچر نہیں۔ السلام علیکم، امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ بس روزمرہ کی زندگی ہے، ایک عورت کا خاموش سا سفر۔ صبح جب آنکھ کھولتی ہے تو سب سے پہلے خود کا خیال نہیں آتا، بلکہ گھر، بچے اور ذمہ داریاں یاد آتی ہیں۔ اور شاید یہی ایک عورت کی خوبصورتی ہے، اور تھکن بھی۔ ہم عورتیں اکثر بہت کچھ کہے بغیر بہت کچھ کر جاتی ہیں، کوئی تالیاں نہیں، کوئی تعریف نہیں، پھر بھی ہم رکتی نہیں۔ اگر کبھی دل بھاری ہو بھی جائے، اگر کبھی کام کرتے ہوئے تھکن محسوس بھی ہو، تو خود کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ تھک جانا ناکامی نہیں، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ آج اگر آپ نے بس کام کیا خاموشی سے دل لگا کر، تو یقین کریں یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ زندگی کو تھوڑا سا آسان بنائیں۔ ہر دن ہر کام مکمل کرنا ضروری نہیں۔ کبھی کوئی کام رہ بھی جائے تو ٹھیک ہے، کبھی کھانا سادہ ہو تو بھی محنت کم نہیں لگتی۔ جب آپ کبھی کچن میں ہوں یا گھر کے کام کر رہی ہوں تو اپنے دل پر سختی نہ کریں۔ اپنے آپ سے آہستہ سے کہیں، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ اور ایک عورت اپنے گھر کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اپنی ہر کوشش کا آخری قطرہ تک وہ استعمال کرتی ہے۔ اپنے لیے چند لمحے نکالنا خود غرضی نہیں ہوتی۔ خاموشی میں پیا ہوا ایک چائے کا کپ یا 10 منٹ کی گہری سانس آپ کا حق ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم رک گئے ہیں تو سب کچھ بکھر جائے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ ایک عورت، ایک ماں، ایک ہاؤس وائف کبھی نہیں رکتی۔ جب ہم خود کو سنبھالتی ہیں تبھی سب کچھ بہتر چلتا ہے۔ اپنے آپ سے نرمی کریں۔ ہر عورت کا سفر الگ ہوتا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، جو ہم اکثر کرتے ہیں۔ جیسے آپ ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آج کا دن مشکل تھا تو خود کو الزام مت دیں۔ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی ذمہ داریوں میں خود کو نظر انداز مت کیجیے۔ اپنے حلیے کا، اپنی صحت کا، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اگر آپ صحت مند ہوں گی اور ہر چیز آپ کی پرفیکٹ ہوگی، جبھی آپ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں اپنے بچے، اپنا گھر کو چلا سکتی ہیں، سنبھال سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ اگر آپ کام میں مصروف ہیں تو اپنا بالکل خیال نہ رکھیں اور اپنا حلیہ نہ سنواریں، اپنا آپ نہ سنواریں۔ آپ ایک انسان ہیں اور انسان ہمیں جینے کا پورا حق ہے اس دنیا کے اندر۔ ہم جس طرح سے اپنے کام کو پرفیکٹ بناتے ہیں سب لوگوں کی آسانی کے لیے، اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو بھی پرفیکٹ بنانا ہے، اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے۔ کیونکہ ہم ہیں تو ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں اور ہماری گھر گھرستی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس بھیڑ میں، ان کاموں میں بھول جائیں گے تو یہ ہمارے گھر کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ایک عورت کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو شادی کے بعد ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے، ہر چیز کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا اور اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ماں اگر ہیلدی ہوگی تو ہیلدی انوائرمنٹ دے گی اور اس کے بچے بھی ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ہیلدی لائف وہ گزاریں گے۔ تو ہر ماں کو چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کام میں مصروف ہیں تو اپنا بالکل بھی دھیان نہ دیں اور اپنے آپ کو نظر انداز کر کے صرف کام میں جٹی رہیں۔ اس طرح آپ کے دیکھنے والے بھی آپ کو بد سلیقہ اور صحیح نہیں سمجھیں گے۔ تو اگر آپ کو چاہیے کہ دیکھنے والے بھی آپ کو بولیں کہ عورت کتنا سلیقہ مند ہے، کہ گھر کے ہر کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ خود پہ بھی توجہ دی ہوئی ہے، خود بھی سنوری ہوئی ہے، اس کا گھر بھی صاف ستھرا ہے، اس کے بچے بھی صاف ستھرے ہیں، وقت پہ اس کے گھر کی صفائی ہوئی ہوئی ہے، اس کا کھانا بنا ہوا ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہے، آپ کی الماریاں ٹھیک ہے، آپ کے کچن کے کیبنٹس ٹھیک ہیں، آپ کی بیڈ شیٹ ٹھیک ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ تو اس طرح پھر آپ کی واہ واہ، آپ کی تعریف ہوگی کہ یہ عورت ہر لحاظ سے آل راؤنڈر ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس نے نظر انداز کی ہوئی ہو۔ اس لیے اپنے گھر کو چلانے، سنوارنے اور ہر چیز کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ، اپنا جسم، اپنا لباس، اپنا حلیہ، ہر چیز پرفیکٹ رکھنا ہے۔ اور جب ہم کسی اجڑے ہوئے حلیے میں اپنے گھر کا کام شروع کرتے ہیں تو ہمارا مورال بھی بہت ڈاؤن رہتا ہے اور سارا دن ہم گزارنے کے باوجود بھی، بے شک کام سارے ہو جاتے ہیں لیکن ہم اندرونی طور پہ بہت تھکا ہوا محسوس کرتے، فریشنس فیل نہیں کرتے، چاہے ہم جتنا ہی سو کے اٹھ جائیں، چاہے ہم جتنا ہی کھا لے پی لیں، لیکن اس کے باوجود بھی طبیعت میں چڑچڑاپن اور ایک بے ترتیبی سی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اٹھتے ہی آپ اپنا حلیہ سنوار لیں، اپنے بال بنا لیں، اپنے کپڑے تبدیل کر لیں، ہلکا پھلکا سا اپنی اسکن کیئر کر لیں،
تو سارا دن آپ کا بہت لاجواب گزرتا ہے اور سارے کام کرنے کے بعد بھی آپ میں بہت انرجی ہوتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ سب کا خیال رکھنے سے پہلے اپنا خیال رکھیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، اور جب آپ خود صحیح ہوں گی تو آپ اپنے گھر کے سارے کام جو ہے بہت شاندار طریقے سے نبھا سکیں گی۔ تو اپنا خیال سب سے پہلے رکھیں تاکہ آپ دوسروں کا خیال رکھ سکیں۔ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جائیں اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کی جو کہیں بھی باتیں ہوتی ہیں جن سے دل خراب ہوتا ہے ان پہ بالکل دھیان نہ دیں، اور اپنی زندگی میں بالکل ایمانداری اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کے جو ہے بس لگی رہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور جو لوگ پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، ستانے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی جو ہے خود ہی اللہ پاک منہ بند کر دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بالکل پازیٹیو رکھیں اور نیگیٹو چیزوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو پریشان کرتے ہیں، پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کو بالکل بھی اپنی لائف میں انٹرفیئرنس نہ کرنے دیں، نہ ان سے تعلق رکھیں، نہ بات چیت رکھیں، اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا ایسے لوگوں سے بچا کے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، ہر چیز کو بچا کے رکھیں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو کسی باہر والے کی وجہ سے، گھر میں جو ہے ایک نظم و ضبط رہے، کوئی بد امنی نہ ہو۔ اور اس طرح سے نا ایسے لوگ جو ہے نا صرف گھر میں فساد مچانے کے لیے آتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنے گھر سے نا بالکل جو ہے نا گیٹ آؤٹ کر دیں، اور صاف صاف الفاظ میں بولتے کہ میں آپ کو نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ وہ تو بات پھیلا کے اور گن مچا کے چلے جاتے ہیں، لیکن پیچھے جو ماحول خراب ہوتا ہے، جو گھر میں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ شک پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے دوریاں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بالکل ناممکن بات ہے کہ باہر والے تو جو ہے وہ باہر رفع دفع ہو جاتے ہیں، لیکن گھر میں جن کے ساتھ رہنا ہے، جن کے ساتھ گھر میں زندگی گزارنی ہے، کہ آپ اس کمرے سے نکلے، وہ اس کمرے سے نکلے، آپ کو ان کی شکل نظر آ رہی ہے، ان کو آپ کی شکل نظر آ رہی ہے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ لائل رہیں اور ان کو نا فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں، کہ باہر جو کوئی کچھ کہتا رہے، آپ نے کوئی کان نہیں دھرنے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا خیال۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔